کہ دیکھو مال جمع کر کر کے رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ آپ اس لیے جمع کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو میں صاحب فضیلت بن جاؤں گا. نہیں بنو گے آپ صاحب فضیلت. صاحب فضیلت خرچ کرنے سے بنو گے، جمع کرنے سے نہیں بنو گے. ہمارے نبی جب گھر میں آئے تو اپنی زوجہ سے پوچھا، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے کچھ ہدیہ آیا تھا، سارا میں نے صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی ہے. آپ نے فرمایا وہ باقی ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گا. تو جو ختم ہونے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں میں نے جمع کیا ہوا ہے، اور جو جمع کرنے والی چیز ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں یار وہ کیا ہو گیا، وہ تو مولوی صاحب چندہ لے کے چلے گئے تھے، ختم ہو گیا یار، وہ تو میرے استعمال میں آیا ہی نہیں. اصل میں تو وہی استعمال میں آیا ہے. تو میں جو اصل آج بات لے کے چلا تھا میں جلدی سے سمیٹوں. دیکھو ایک تو ہے بینکوں میں پیسے جمع کرنا، اس کے کیا شرعی احکام ہے اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. پھر کبھی موقع میں کتنے جمع کرنے چاہیے، کتنے صدقہ کرنے، وہ پھر دوبارہ کبھی موقع ملا بیان کر دوں گا اس پہ تفصیلی. آج جو میں ٹاپک لے کے بیٹھا تھا نا، گھروں میں بھی لوگوں نے فضول آڑ کباڑ بہت جمع کیا ہوا ہے، بہت جمع کیا. کسی کے گھر پہ چھاپا مارو، پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا گھر سے اس کے. یہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ شاید کام آ جائے. اسٹور میں گھسو تو آدمی نکل نہیں سکتا. دیکھو ایک اصول بناؤ، گھر میں جو چیز 1 سال استعمال میں نہیں آئی اس کو نکال دو گھر سے. اس کی سزا کیا ہے؟ بولو. نکال ایسی کی تیسی. آپ کہیں گے بھائی ہو سکتا ہے اگلے سال آ جائے، نہ ہو سکنے پر چلے گئے نا. پوری دنیا بھی اگر سمیٹ کے جمع کر دو گے تو آپ کا دل نہیں بھرے گا. ہلکے پھلکے رہو، ہنسی خوشی زندگی گزارو. سمجھتے ہو؟ 1 سال بہت ہوتا ہے. 1 سال بھی یہ چیز استعمال میں نہیں آئی ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانے کا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال دو. ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بلی کی گردن اڑا دیں آپ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ 1 سال تھے اس کو میں نے پوچھا نہیں. تو پالتے ہیں نا لوگ جانور، 1 سال سے میاؤں نہیں کیا اس نے، اس کو گھر سے باہر نکال دو آپ. میں لوگوں کو اپنی کچھ مثالیں دیتا ہوں. میں نے ایک پنجرا خریدا تھا پرندے پالنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ملا. آج کل وہ بڑا بہترین سا بنوایا میں نے. آج کل 1 سال ہو گیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی. حالانکہ پرندے پالنے کا شوق تاحال برقرار ہے، لیکن کیوں نکالا اس کو؟ کہ بھائی اب جب یعنی دوبارہ خریدوں گا اب میں. یہ سزا کیا ہے کہ 1 سال تک اس کو استعمال کیوں نہیں کیا؟ اب اس کی اپنے آپ کو سزا دو کہ اب اگر دوبارہ شوق پیدا ہوا تو نئے سرے سے خریدیں گے. اس کی سزا یہ کہ یہ گھر سے باہر. اب وہ آپ کی مرضی ہے اس کو بیچ دیں یا صدقہ کر دیں، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. صدقہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، بیچ. اب 3 ڈبے والوں کو تو ویسے ہی دے دیا کرو یار. 3 ڈبے والوں سے بھی روٹیوں کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، 10 روپے 20 روپے. وہ بیچارہ غریب ہے تبھی تو وہ گلیوں میں پیدل پھر رہا ہے. وہ اس کی جائیدادیں ہوتی تو یہ کام تھوڑی کر رہا ہوتا. اس کو ویسے ہی پکڑا دیا کرو. بہت ساری چیزیں بھائی، یہ بھی لے جا، یہ بھی لے جا، یہ بھی. یہ نکالو یہ جو اندر خناس ہم لوگوں. میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں کسی اور کو ملامت نہیں کر رہا. ہمارے اندر دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. چشمے نہیں کہہ سکتے اس کو، گٹر ابل رہے ہیں. ایک فریج کھول کے دیکھو کسی کا، دھڑام سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں اس کے اندر سے. خواتین نے ہر چیز کہاں گھسائی ہوئی ہے؟ فریج. پہلے اگر تھوڑا شوربہ زیادہ ہو گیا، کھانا زیادہ ہو گیا تو بھائی اب بچے گا نہیں، فقیر کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو. اب نہیں. وہ ہوتے اتنے کھانچے بھر رہے ہیں. فریج بھی چھوٹے پڑ رہے ہیں لوگوں کے. یار یہ والا فریج بھی چھوٹا ہے یار، اور تھوڑا بڑا. ابے کیا کر رہا ہے تو؟ کیا خود گھسے گا اس میں؟ ایک وقت کا کھانا پکاؤ، زیادہ 2 ٹائم. چلو جی خواتین کو سہولت ہو جاتی ہے، دوپہر کا کھانا رات بھی کھا لیا، دوبارہ پکانا نہیں، بس بہت ہے. اگلے دن کے لیے بولتے کیوں نہیں. کوئی بھی چیز گھر میں استعمال میں نہیں ہو رہی. جیسے میں نے ایک مثال دے دی، اسٹور میں سریا پڑا ہوا ہے، بھائی بیچ دو اس کو، پیسے آ جائیں گے. کچھ کوئی کام کی چیز کھا لو، اس میں نہاری کھا لو.
बिरयानी खा लो मसालेदार, कुछ तो करो। रखा हुआ है खामखा में, इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, इतने उसमें माल मलादा पड़ा हुआ है। मशीन खराब हो गई थी, वॉशिंग मशीन, उसको स्टोर में घुसेड़ दिया जाके, नई मशीन ले ली। वो क्या कर रही है वहां पे, उसको निकालो बाहर। इससे आपको मिलेगा सुकून। क्या मिलेगा? दुनिया की मोहब्बत भी निकलेगी। कपड़े भी बहुत रखे हुए हैं, अलमारी खोलो, कपड़े वो फलानी ईद पे बनाए थे, फलानी। हमारे हजरत फरमाते थे 4 जोड़े रखो एक टाइम पे। कितने? 4। 5वां आए, रोजाना नया कपड़ा खरीदो अगर अल्लाह ने पैसा दिया है, पुराने वाले को निकालो। खवातीन को भी ये कहते थे आप 4 जोड़े रखें एट अ टाइम। जो मालदार खवातीन है ना, जिनको रोज नई तकरीब में नया जोड़ा पहनना है, 4 रखें। अब अगला सिलवाना है तो पुराना वाला सदका। आप किसी घर में जाए ना, पेटी खोल के तो देखें, खवातीन के जोड़े, उम्र बढ़ती जा रही है, आप बूढ़ी होती जा रही हो और आपने दुल्हन के कपड़े अब तक संभाल के रखे हुए हैं, ये आप पे जचते नहीं है। समझ रहे हैं? जहेज पे जो मिले थे और जो शादी वाले दिन जो जोड़ा पहना था, जो गरारे शरारे, वो अटरम पटरम इतना कुछ भर के रखा हुआ है। भाई कैसे रूह निकलेगी? ये एक एक जोड़े से रूह निकलना बहुत टेंशन वाला काम होगा। 4 जोड़े होंगे, रूह आराम से निकल जाएगी। आप कहोगे भाई 4 ही हैं, कोई मसला नहीं है, ले जा भाई। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप नए नए कपड़े ना पहने, जैसे ही पहनते रहे पुराने वाले को सदका करते रहे। हाँ, किसी के ऐसे कपड़ों के धोने में टेंशन होती है, जैसे सफेद कपड़े आपको ज्यादा रखने पड़ते हैं, ज्यादा रखने पड़ते हैं। वजह उसकी है कि वो जल्दी जल्दी मैले होते हैं, तो फिर वो घर की खवातीन को धोने में मुश्किल होती है। तो ऐसी कोई मसला हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये काम असल में है घर की खवातीन का। ये काम किसका है? कि वो घर में कोई चीज जरूरत से ज्यादा जमा ना होने दो। लोग नया फर्नीचर खरीदते हैं, पुराने वाले को स्टोर में डाल देते हैं। स्टोर में नहीं डालो भाई, पुराना वाला फौरन से पहले बेचो या सदका करो। किसी को फोन करके बोल दो इसको यहां से, ये जनाजा की तरह है, इसको उठा यहां से, यहां नहीं पड़ा रहेगा ये। मैंने घर में जिम खाना खोला था। जब बातें आई गई हैं तो बस एक आखिरी मिसाल देके, ये मैं मिसालें शो मारने के लिए नहीं दे रहा, समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो जो मशीन होती है ना, ये वो जोश होता है, कभी यूं यूं आदमी कर रहा है, कभी डोले शोले। तो हमने कहा यार जिम खाना जाने के बजाय बेहतर है क्या करो, घर में मशीन ला के रख लो। खरीदी वेट मशीनें, सहन में ला के रख ली। तौफीक अब तक बोलो नहीं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। माहौल में इंसान काम कर लेता है ना। जिम में एक माहौल होता है, सभी कर रहे होते हैं, तो आदमी का दिल चाहता है चलो 2-4 डंड हम भी पेल लें। तो वो इतनी पैसे जमा कर करके एक शौक में मशीनें बड़ी ला के रखी हैं। अब क्या है कि वो 1 साल हो गया इस्तेमाल में नहीं आई। अब शैतान कह रहा है भाई आ जाएंगी इस्तेमाल में, कल से शुरू कर दो। मैंने शैतान को बोल दिया कि अब सजा ये है कि ये माल निकलेगा यहाँ से, अब ये घर में नहीं, वो निकल जाएगा। अब मैं यहाँ को बोली थोड़ी लगा रहा हूँ कि कितने का दूंगा। लोग कहेंगे अच्छा मौलवी साहब को मशीनें बेचनी थी, पूरा बयान इस चक्कर में किया है। वो जिसको बेचनी है उससे बात हो गई है, और उसको भी धमकी दे दी है कि अगर तू नहीं उठा के लेकर गया ना 3-4 दिनों के अंदर कबाड़ वाले को दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, घर से निकालो। 1 साल बहुत होता है, बहुत मोहलत दे दी अपने आप को। अब अगर दोबारा किसी वक्त ख्याल आया ना कि घर में एक्सरसाइज करनी है, दोबारा पैसा लगा के खरीदूंगा मैं, लेकिन अब इसकी हिम्मत होगी नहीं। जब एक दफा इतने पैसे इंसान के बर्बाद हो जाते हैं तो दोबारा हिम्मत नहीं होती। 1 साल बहुत है मोहलत देने के लिए। तो भाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1 साल तजर्बा हो गया। भाई घर में आदमी जाता है तो ये काम होते ही नहीं उससे। घर में तो बच्चे पकड़ लेते हैं, आपको अंडे लेने के लिए भेजा था, आप जनाब ऐसे खाली हाथ आ रहे हैं, और ये इस काम के लिए भेजा था। घर के 10 मसाइल हैं, घर में नहीं होते ये काम। बाहर कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन हमने 1 साल तजर्बा करके देख लिया भाई हमारे बस का काम नहीं है। और बदनामी अलग हो रही है, जो घर में आता है वो समझता है पता नहीं है क्या, कोई मिस्टर पाकिस्तान है ये आदमी। मशीनें ऐसी लगी हुई हैं जैसे पता नहीं क्या, ये डोले तो उस हिसाब से कह रहे हैं नजर नहीं आ रहे, ये जा कहाँ रहे हैं। मशीनें ऐसी लगाई हुई हैं, आप आके हमारा सहन दो, आप बोलो अरे भाई मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह। तो बदनामी अलग हो रही है। तो उसका हल क्या है? और आज मेरा इरादा था एक कबाड़ वाले को मैं फोन करूं कि ये मशीन बंदे उठा के नहीं लेके जा रहे,
جن کو بیچنی ہے تو اس کو وزن کے حساب سے بیچ دے بھائی، تو لوہے کا جو وزن ہوتا ہے نا. اور میرا ارادہ تھا آج، تو میں نے کہا ایک مہلت اور دے دوں، جس سے بات ہوئی ہے کہ بھائی لے جا، ورنہ میں کباڑ میں بیچ دوں گا، میں نقصان کر دوں گا، مگر میں یہ ٹینشن گھر میں نہیں پالوں گا. میں یہ سامان گھر میں جمع کر کر کے رکھنا یہ زیادہ ٹینشن کی چیز ہے بنسبت آپ اپنا کچھ مالی نقصان کر لیں. یہ زیادہ نقصان دہ چیز ہے. اس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے دنیا کی. تو گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، فریج جا کے آج کھولیں ہے بھائی، کھولیں آج فریج اور سب چیزیں نکال کے باہر پھینک دیں. بولیں بیگم اب نئے سرے سے فریج میں چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے. تو بولے بیگم سے یہ اتنا بڑا فریج میں نے تمہارے بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، یہ ضرورت کے لیے بنایا میں نے. تو اور سب گھروں میں یہی ہو رہا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں نا، ہمارا کبھی فریج کھولیں گے پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا اس سے. تو میں نصیحت ہی کر سکتا ہے انسان. ہاں تو ہمارے تو 3 فریج کھولیں گے تو وہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی دعوے تھوڑی کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بالکل ایک چیز بالکل شریعت کے حساب سے چل رہی ہے. تو ہمیں بھی یہ شکایت ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا. پولیس بھی نہیں سمجھا سکتی بھائی گھر میں کسی کو. ہمارے تو گھر والے کہہ رہے تھے یہ فریج چھوٹا پڑ رہا ہے، ایک اور چاہیے. میں نے کہا ایک اور، میں اس سے بیزار آیا ہوا ہوں، ایک اور فریج کہاں سے ملے گا. تو وہ تو آپ لاتے رہو، ایک اور کیا 4 فریج اور لا کے رکھ دو، وہ بھی بھر جائیں گے. اور آج کل تو گرمیاں ہیں، اے سی کی ٹھنڈک اتنی کافی نہیں ہوتی، بچے بھی اس میں سونا شروع کر دیں گے. فریج کبھی نہیں بھرے گا. جتنے بڑے بڑے فریج لے لو وہ کم ہی پڑیں گے. آپ جب تک قناعت پہ نہیں آؤ گے ہمارا پیٹ بھر نہیں سکتا. نبی نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرے گی. توند اس وقت جا کے بھرے گی ہماری جب مریں گے نا اور مٹی جانا شروع ہوگی. پھر ہم کہیں گے اب نہ مجھے فریج چاہیے، نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے گھر چاہیے. میں ایکچولی سکون سے ہوں، بس مجھے تمیز سے سونے دو یہاں آرام سے. تو اس لیے بھائی گھروں سے کیا کرنا ہے، بیگم کے علاوہ بچوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ نکالنا شروع کریں. تو یہ بھی مال جمع کرنے میں داخل ہے. یہ جو آپ نے اتنا سامان گھر میں ہم نے اکٹھا، برتن پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ڈنر سیٹ رکھا ہوا ہے جی نہیں ہو رہے تو صدقہ کرو، اس کو نکالو بھائی. اس کی سزا یہ ہے کہ مارکیٹ سے کیا کرو، اس کو شارٹ کرو. تو یہ بھی ایک حب دنیا کی علامت ہے، دنیا کی محبت کی علامت ہے. اور وہ 4 جوڑے والے بات جو میں نے خواتین سے کی ہے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی تو بے شک 25 جوڑے رکھ لیں، لیکن بیان سننا نہ چھوڑیں. کہیں گے یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، 4 جوڑے یہ کون سا طریقہ ہے. ہاں غریب عورت کے لیے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں، وہ بار بار چینج نہیں کر سکتی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا